لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیوں، اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دوسری بہت ساری عبادتوں کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ برکتوں، رحمتوں اور عطا اور بخشش کا ایک مہینہ آنے والا ہے ہمارے سامنے، جس کی فضیلت ہم میں سے ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے، جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والا مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں۔ تو گویا یہ شعبان کا مہینہ اور رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ 3 مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ ان تینوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رجب کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ محترم مہینوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے قابل احترام اور ادب والا بتلایا ہے۔ اور شعبان کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت خود اپنی طرف فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان کی فضیلت تو ہے ہی، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ بارش آنے کا مہینہ ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رجب یہ کھیتی میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کھیتی میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جب ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے پاس ایک مہمان کی شکل میں آ رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کی تیاری کا مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ہمارے سامنے 3 دن ہیں، ایک وہ دن جو گزر چکا، اور ایک آج کا دن، اور ایک وہ دن جو آنے والا ہے۔ جو دن گزر چکا وہ واپس نہیں آ سکتا، گیا وقت پھر آتا نہیں۔ تو گزرے ہوئے دن میں جو اچھے اور برے اعمال کیے ہیں
اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو برے اعمال کر کے ہم اپنی آخرت خراب کر سکتے ہیں۔ اور ایک وہ دن جو آنے والا ہے، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ہم اس میں زندہ رہیں، ہو سکتا ہے دن کل کا دن آنے سے پہلے ہماری موت آ جائے۔ تو یہ 3 دن ہیں، بالکل اسی طرح ان 3 مہینوں کی حالت ہے، رجب، شعبان اور رمضان۔ رجب کا مہینہ گزر چکا، اس میں ہم نے جو اچھے اور برے عمل کیے وہ ہمارے نامہ عمل میں محفوظ ہو گئے۔ ہم نے اچھا عمل کیے تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور برے عمل کیے ہیں تو اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ شعبان کا مہینہ جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم اس مہینے میں اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، اپنے آخرت بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اور تیسرا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہ آئے، اس سے پہلے ہی ہماری موت آ جائے۔ اس لیے اس مہینے کی صحیح معنی میں قدر کرنی چاہیے۔ شعبان یہ شعبتن سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کام کے کسی حصے کو کہتے ہیں۔ شعبان اس کے معنی ہے کام کا کوئی حصہ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے تمام شعبے پورے سال کام کرتے ہیں، لیکن شعبان کے مہینے میں ان کے کاموں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان یہ 5 حرفوں سے مل کر بنا ہے، شین، عین، با، الف اور نون، 5 حرفوں سے مل کر بنا ہے۔ شین سے شرافت اور عزت مراد ہے، شین سے شرافت اور عزت مراد ہے۔ عین سے علو مرتبہ یعنی بلند مرتبہ مراد ہے، اور با سے بر یعنی نیکی مراد ہے، اور الف سے الفت یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت مراد ہے، اور نون سے نور یعنی نور ہدایت مراد ہے۔ گویا جو شخص اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اسے شرافت اور عزت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس کو شرافت اور عزت عطا فرمائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرمائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرمائے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے وہ تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ چوتھا انعام ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور 5واں انعام ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور جس کو ہدایت مل جائے اور حسن خاتمہ نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو جو شخص اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان 5 انعامات سے اسے نوازے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ روزے کسی اور مہینوں میں نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ۔
یہ ایسا مہینہ ہے جو دو عظمت والے مہینوں کے درمیان یعنی رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے، اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ تو اتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے پہلے سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیاری کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جس سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بغیر ٹوپی کے یعنی ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آج کل یہ فیشن چل پڑا ہے، فیشن کے طور پر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ہمارے کچھ احباب، ہمارے کچھ برادران بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ تو علماء کرام اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ فیشن کے طور پر سستی کی وجہ سے بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور کیسا مکروہ؟ بعض علماء نے تو کہا ہے، حاشیۃ القحطانی میں علامہ قحطانی نے لکھا ہے، اسی طرح علامہ ابن الجن مصری رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق میں لکھا ہے کہ سستی کی وجہ سے فیشن کے طور پر ننگے سر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب کا گناہ ہوگا۔ تو پھر نماز کی کیا حالت ہوگی ہماری جب سر پر ٹوپی ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جب عبادت کی جگہوں پر جاؤ تو اپنے آپ کو سنوار کر جایا کرو، زینت اختیار کر کے جایا کرو۔ اور ہمارے سر پر تو ٹوپی ہی نہیں ہوتی، تو پھر یہ زینت کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے لباس میں آیا جائے کہ جس سے تواضع ظاہر ہو، انکساری ظاہر ہو، عاجزی ظاہر ہو، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ دنیا کا یہ اصول ہے، دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم شریف لوگوں کی مجلس میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، تو کیا ہم ایسے ہی بغیر زینت کے جاتے ہیں؟ بلکہ خوب بن ٹھن کے تیار ہو کر کے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا دربار تو اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کے دربار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہاں تو اور زیادہ زینت اختیار کر کے آنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجد آیا کرو تو اپنے آپ کو سوار کر اچھے لباس میں آیا کرو۔ تو زینت میں ٹوپی بھی داخل ہے، ٹوپی پہن کر آنا چاہیے۔ ہم میں سے تو ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی ٹوپی استعمال کریں۔ کچھ زیادہ قیمت کی نہیں آتی ہے، زیادہ روپے کی نہیں آتی ہے، بہت ہی کم قیمت میں ٹوپی مل جایا کرتی ہے، تو ذاتی ٹوپی استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ٹوپی نہیں رکھ سکتے، تو مسجد میں ٹوپی کا انتظام کیا گیا ہے، اسے پہن کر نماز پڑھ لیا گیا۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم بغیر ٹوپی کے ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ننگے سر؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا ایسا حق ادا کرتے ہیں
کیا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے؟ اتنے بھی تواضع ہم اختیار نہیں کر سکتے کہ ہم ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں؟ اس لیے بھائی جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو تو ہم تواضع کے ساتھ حاضر ہوں، اور تواضع اسی میں کہ ہم زینت کے ساتھ اپنے آپ کو سنوار کر کے ٹوپی پہن کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، تاکہ عاجزی کا اظہار ہو، تواضع کا اظہار ہو۔ اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس سے ثواب کم ہو جائے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے، میں نے ابھی بتلایا کہ مکروہ تحریمی ہے۔ علامہ طحطاوی نے، علامہ ابن رجب بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات نے تو کہا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا، حرام کے قریب کا گناہ ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔